بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ اسلامیات کا جو ہمارا فرسٹ باب ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا ہم نے ٹاپک پڑھا توحید، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے رسالت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور تمام پیغمبروں نے جو بنیادی تعلیم دی وہ توحید کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خدا ایک ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اور اس یکتا خدا کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، اور اس خدا کو یکتا مانا جائے۔ تمام جو انبیاء کی بنیادی تعلیم تھی، پہلی تعلیم تھی، وہ توحید تھی۔ اسی طرح جتنے بھی نبی آتے وہ توحید کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا دعویٰ بھی کرتے، اور جو لوگ توحید کے ساتھ ساتھ ان کی نبوت، ان کی رسالت کو تسلیم کر لیتے وہ مسلمان کہلاتے۔ تو توحید کے ساتھ رسالت کو ماننے کے بعد ان کا ایمان مکمل ہوتا اور وہ خود کو مسلمان کہلاتے۔ تمام انبیاء کرام نے توحید کے ساتھ ساتھ اپنی رسالت، اپنی نبوت کا بھی کیا کیا، اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی توحید کے ساتھ ان انبیاء کی رسالت کو تسلیم کرنے کا بھی جو ہے وہ کی ایک شرط رکھی، ایک ایمان مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، اور رسالت بھی آخری یعنی ختم نبوت کا بھی ساتھ دعویٰ کیا کہ میں جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ خاتم النبی لا نبی بعدی، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جتنے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں، خواہ وہ توحید کے جتنے بھی قائل ہوں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے، وہ قطر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس پوائنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو ایمان کے دو پارٹ ہیں، پہلا توحید، دوسرا رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کو الہ ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا۔ جب یہ دونوں چیزوں کو انسان تسلیم کرتا ہے اور رسالت کو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ تسلیم کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے رسالت کا پہلے مفہوم دیکھنا، مزید ڈیٹیل ہم ساتھ کے ساتھ اس کی دیکھتے جائیں۔ کہتے ہیں اسلام کے سلسلہ قائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے، یعنی توحید پر ایمان لانے کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خالی توحید پر ایمان لانے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایمان والے ہیں جب تک آپ رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلام رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ اپنی مخلوق کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ نبی، رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبردار، خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک پارسا انسان ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کردہ یہ لوگ، یہ انبیاء کرام انتہائی نیک اور پارسا ہوتے ہیں، گناہوں غلطیوں سے ماورا ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے برائی کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ معصوم اور نیک لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی چپکے سے کوئی بات دل میں ڈالنے کے یا اشارہ کرنے کے۔ اسلامی اصطلاح سے مراد اللہ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈالا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اس کو سنوایا ہو۔ تو یعنی وہ انبیاء، وہ لوگ جن کو اللہ پاک جو ہے وہ اپنے پیغامات فرشتوں کے ذریعے بھیج کر اپنے عام لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے وہ حکم دیتا ہے، تو وہ لوگ نبی کہلاتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ سے کلام کرے، یعنی ایک عام شخص، ایک عام انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے گفتگو کر سکے، مگر ہاں یا تو وحی کے ذریعے، کسی پردے کے پیچھے سے، یا قاصد بھیج کر۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ براہ راست مجھ سے کیا کرے، کلام کرے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ وحی کے ذریعے، کسی پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ قاصد بھیج کر کلام کر سکتا ہے، جو اللہ کے حکم کو سے منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں نبی اٹھائے، یعنی جتنی بھی امتیں اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں کیا کیے، نبی بھیجے۔ بعض روایت میں ان کی تعداد 24,000 ہے، بعض روایت میں 1,24,000 ہے۔ لیکن قرآن پاک میں جو تمام انبیاء کا ذکر نہیں، چند ایک کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے تھے، جن میں بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور ان میں سے بعض کا حال
ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ان پر خاتم النبیین کے طور پر ایمان نہ لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب قیامت تک انسانوں کو آپ ہی کی پیروی کرنی ہے، چونکہ رسالت کا باب ختم ہوا، اب چونکہ رسالت نہیں آنی، اب رسول جب تک نہیں آئے، جو کہ اب کسی رسول نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی قسم کی وحی بھی جو ہے وہ زمین پر کسی بھی شخص پر نہیں آنی۔ تو ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں، تو جو کتاب اور جو دین وہ دے کر گئے ہیں وہی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے اب آخری جو ہے وہ راہ ہدایت ہے۔ اب قیامت تک انسانوں کو آپ ہی کی پیروی کرنی ہے، تاہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ختم نبوت کو تسلیم کریں۔ اس کے علاوہ تمام جو سابقہ انبیاء ہیں ان کو بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کیا کریں، مانیں۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت، لا نفرق بین احد من رسول، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی رسول اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، ان میں کسی میں بھی ہم جو ہے وہ ذاتی طور پر کسی قسم کا فرق نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمام انبیاء کی کیا کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور ان کو اللہ کا سچا نبی، ان کو سچا پاک باز رسول جو ہے وہ ماننا ہے اور ان کا ادب کرنا ہے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ہم ایمان لائیں، بعض کا انکار کر دیں کہ یہ رسول جو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس نبی کو جو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا اور ان کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن پیروی جو ہے وہ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کی جائے گی۔ انہی کے اوپر جو انہی کے ذریعے جو کتاب اللہ پاک نے ہمیں بھیجی جس کا نام قرآن مجید ہے، وہ ہمارے لیے آخری جو ہے وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اسی کو ہم نے پڑھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے، اور اسوہ رسول جو ہے وہ ہمارے لیے اب آخری ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور بعضوں کو نہیں مانتے، یعنی جس نبی کو چاہے مان لیں اور جس نبی کو چاہیں اس کا انکار کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور چاہتے ہیں کہ بیچ میں سے کوئی راہ نکالنے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اصل میں کیا ہیں، کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے آئیں، لیکن سابقہ انبیاء پر ایمان نہ لائیں یا ان میں جو ہے فرق کریں یا ان میں عیب یا کمیوں کجی نکالنے کی کوشش کریں، تو ان کا ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا جو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے وہ رسولوں کی ضرورت کیا تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا وہ کیوں بھیجا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں ہی سے رسول بھیجے۔ بنی اسرائیلی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہم ایسے انسان کو نبی کیوں مانیں جو ہم جیسے ہی ہو، ہم بھی اٹھتا بیٹھتا ہو، ہماری طرح کھاتا ہو، ہماری طرح چلتا پھرتا سوتا جاگتا ہو، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ انتہائی حسین اور جمیل اور بلند ترین درجے پر جو ہے وہ پیدا کیا۔ فطرت اللہ فطرت الناس علیہا، ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو انتہائی حسن خلق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ اب جو اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو اور جس کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا میں انی جعل فی الارض خلیفہ، اپنا خلیفہ بنایا، اور جو ہے میرا وہ نائب ہے، یعنی اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر جو درجہ رکھا وہ انسان کا رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ باقی مخلوقات کا درجہ۔ تو فرشتے جو ہیں وہ انسان سے جو ہے وہ دوسرے درجے کی مخلوق ہے، دوسرے درجے کی مخلوق پہلے درجے کی مخلوق پہ آ کر کس طرح سے جو ہے وہ اس کی ہدایت کر سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ضرورت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ ہماری طرف سے ایک رسول آیا جو کہ تم میں سے ہی ہے، جس کو تمہارا تنگی میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ یعنی رسول جو ہے انسان کو کسی بھی شخص کے احساسات، اس کی مشکلات اور اس کی پریشانیوں کو وہی شخص جان سکتا ہے جو اس طرح کی جو ہے وہ صلاحیتیں اور اس طرح کی جو ہے وہ حیت رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت، تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ہے تیرے ان کے واسطے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہارے پاس تمہیں جو ہے وہ قرآن بھیجا، وحی اتاری تمہاری یادداشت کے لیے، ان کو جو ہے اب جو ہم نے وحی، جو پیغام ہم نے تجھے بھیجا ہے وہ ان لوگوں کے لیے، ان کو کیا کر دے، سنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو خواہ اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا اور ساتھ حکم دیتا کہ اے لوگوں روزہ رکھو، تو فرشتہ جو ہے وہ تو ویسے ہی کھانے پینے کی صلاحیتوں سے پاک ہے، تو وہ کیسے ہم کو روزہ رکھ کر دکھا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا یا کسی جن کو نبی بنا کر بھیجتا اور کہتا کہ انسانوں سے کہو کہ نماز پڑھیں، تو فرشتوں کی جو جسمانی ساخت ہے اور جنوں کی جسمانی ساخت ہے وہ انسانی ساخت سے بالکل مختلف ہے، تو کیوں کر کس طرح سے وہ جو ہے وہ عملی طور پر نماز پڑھ کر جو ہے وہ ہمیں سکھا سکتے تھے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے احکامات جو ہیں وہ بھیجے ہیں، اگر کسی فرشتے یا نبی کے ذریعے جن کو نبی بنا کر بھیجتا تو کیوں کر وہ کاروبار کر کے جو ہمیں سمجھا سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں جیسے نبی اس لیے بنائے تاکہ انسانوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کو اسی طرح سے پریکٹیکل کر کے دکھا سکے جس طرح سے انسان اس کو کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو انسان کامل ہونے کے، کامل مین مکمل، ذات میں، صفات میں اور شخصیت میں وہ شخص مکمل ہو کہ باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ یعنی اس کے ایک نبی جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، تمام غلطیوں سے جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بہرحال وہ انسانوں کی طرح بشر ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک انسان میں ہوتی ہیں۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح کہ اس کی امت کے معمولی فرد کو، جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اس پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو۔ یعنی وہ ایک ایسا انسان ہو جو بھی احکامات اللہ پاک انسانوں کے لیے، جو بھی امور، جو بھی قوانین اللہ پاک انسانوں کے لیے اس نبی کو عطا کرے، وہ عملی طور پر ان کا جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے ان لوگوں کے سامنے رکھ سکے تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر کیا کر سکیں، عمل کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔